کاکسیلجیا کیا ہے یا ٹیل بون پین کیا ہے، یہ کن افراد کو ہوتی ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اگر کسی کو ٹیل بون پین شروع ہو جائے تو اس کو کیسے مینیج کیا جانا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر زبیر ہے، کنسلٹنٹ ٹراما اینڈ آرتھوپیڈک سرجن۔ میں اپنی مارننگ کی پریکٹس نیشنل ہاسپٹل لاہور، جبکہ ایوننگ پریکٹس ایور کیئر ہاسپٹل نیسٹ پارک سوسائٹی لاہور میں کر رہا ہوں۔ ٹراما اینڈ آرتھوپیڈکس اویئرنیس سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ٹیل بون پین، جس کو کہ میڈیکل ٹرم میں کاکسیلجیا یا پھر ریڑھ کے سب سے نچلے حصے میں ہونے والی درد کہا جاتا ہے۔ سب بات کرتے ہیں کہ ٹیل بون یا کاکسس کیا ہے۔ یہ ہمارے ریڑھ کے سب سے آخری حصے میں موجود ایک فیوزڈ بونز کی فارم ہے، جس میں 3 سے لے کے 5 تک جو آخری مورے ہیں وہ فیوز ہو کے ایک ہڈی بناتے ہیں، جس کو ہم کاکسس کہتے ہیں۔ یہ ہماری بالکل بیک بون کی آخری حصے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا خیال مجھے اس لیے آیا کیونکہ ویسٹ کے اندر ٹیل بون پین کوئی بہت کامن فائنڈنگ نہیں ہے، لیکن جب سے میں نے پاکستان میں اپنی پریکٹس شروع کی، میرے پاس کافی مریض اس پرابلم کے ساتھ آ رہے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ بات کہ ایسے کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم ویسٹ میں بہت کم ہے، جبکہ پاکستان جیسے ملک میں یہ اتنی زیادہ اس کی انسیڈنس ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ اس میں سب سے کامن وجہ جو ہے وہ تو ٹراما ہی ہے، یعنی کہ کسی بھی شخص کو اگر کسی قسم کی فال کا سامنا کرنا، وہ پیچھے خاص طور پر اپنی بیک کے اوپر گر جائے یا کسی ہائٹ سے گر جائیں، تو ان میں یہ پرابلم بہت کامن ہے۔ اس میں اس کاکسس کے اندر کبھی کبھار ایک چھوٹا سا فریکچر ہو جاتا ہے، کبھی اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، اور کبھی کبھی نہ تو فریکچر ہوتا ہے نہ اپنی جگہ سے ہلتی ہے، لیکن اس امپیکٹ یا گرنے کی وجہ سے ہڈی کی اوپر والی سطح پہ ایک مستقل سوزش ہو جاتی ہے، جس سے انسان کو لمبے عرصے تک درد ہوتی ہے۔ ٹیل بون پین زیادہ تر افراد کو بیٹھنے یا جب بیٹھنے والی پوزیشن سے وہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض افراد کو رات کو سوتے وقت بھی جب وہ بالکل فلیٹ لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس حصے میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض اکثر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بعض مخصوص کام ہیں جن کی وجہ سے یہ پین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیل بون پین کی باقی اور وجوہات میں یہاں پہ ہونے والے کسی بھی انفیکشن یا بعض اوقات کچھ اور پیلوک ڈس آرڈرز ان کی وجہ سے، یا پھر کچھ ٹیومرز جن میں یہ درد یا یہ علامت سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی وجہ ہمیں پتہ نہیں چلتی، نہ ان کو کوئی انجری ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں اور کوئی دوسرے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ ٹیل بون پین کی شکایت رہتی ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز جو تمام ٹیل بون پین کے مریضوں میں کامن ہے وہ ہے ان کا ویٹ، یعنی کہ موٹاپے کے شکار افراد اس مرض میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ جب ان کا یہ پرابلم شروع ہو جائے تو اس کو مینیج کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈسکشن کے اس حصے کی طرف کہ یہ پاکستان میں اتنی کامن کیوں ہے۔ تو جو میں نے اس میں سب سے زیادہ چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ تمام یا ایٹ لیسٹ 80 to 90% مریض موٹر سائیکل کا استعمال بہت زیادہ کر رہے تھے۔ موٹر سائیکل اور خاص طور پہ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے والے افراد اس ٹیل بون کے مرض میں بہت جلدی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جن کا پوسچر یعنی کہ بیٹھنے کا سٹائل غلط ہے، یا پھر وہ جس کسی بھی سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، یا ہمارے گھروں میں جس طرح عام طور پہ کچھ پرانے سٹائل کے بیٹھنے کے چیزیں موجود ہیں، اس کے اوپر کاؤچز یا دوسری چیزیں ان کے اوپر بیٹھنا، اور خاص طور پہ لمبے عرصے تک مسلسل بیٹھنا، وہ اس ٹیل بون کو اریٹیٹ کر دیتا ہے، جس سے ان لوگوں کو ایک لانگ ٹرم پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ٹراما جو کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی بھی سٹل سب سے کامن وجہ ہے ٹیل بون پین کا، اس میں بعض اوقات یہ ہڈی اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے۔ بعض افراد کے اندر نیچرلی اس ہڈی کی پوزیشن تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایسے افراد اگر گریں تو انہیں چھوٹی سی چوٹ سے بھی اس ہڈی کا فریکچر یا اس کا اپنی جگہ سے مزید ہل جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ٹیل بون بہت زیادہ موبائل ہوتی ہے، اور یہ پھر ایک اور گروپ ہے جس کے اندر پیشنٹس کو بڑی جلدی ٹیل بون کے پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔
ٹیل بون کی جو تشخیص ہے، ڈائگنوسس ہے، وہ پیشنٹ کی ہسٹری، اس کے ایگزامینیشن اور ایک بنیادی ٹیسٹ یعنی کہ ایکس رے کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ایکس رے کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آیا کوئی وہاں پہ فریکچر یا کوئی ٹیومر تو نہیں ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی، جیسے میں نے عرض کیا، ہڈی کی شیپ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، وہ اس کا تعین کیا جانا ہے، کیونکہ ہماری جو اگلی مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گی کہ اس درد کی وجہ کیا ہے۔ ٹیل بون کی مینجمنٹ کا ایک اہم حصہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، جس میں کہ ان کو موٹر سائیکل سے کو ایوائڈ کرنا، زیادہ دیر بیٹھنے سے اجتناب کرنا، اور بیٹھنے والی جو کوئی بھی جگہ ان کی ہے، جو چیئر ہے یا کوئی اور بیڈ ہے، تو اس میں اس کو چینج کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ جو کہ ہم ماضی میں بہت زیادہ استعمال کرتے رہے ہیں، وہ تھا ڈونٹ کشنز، یعنی کہ گول قسم کے ٹیوبس یا تکیوں کا استعمال۔ وہ بھی زیادہ مناسب نہیں ہے، اس کی جگہ ایک مخصوص قسم کے ماڈیفائڈ ویجز ملتے ہیں جو کہ پاکستان میں کافی اویلیبل ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ شارٹ ٹرم کے اندر جو رنگز ہیں وہ تو درد کو بہتر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ درد ایک مختلف جگہ پہ، جہاں پہ انسان کے جسم پہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماڈیفائڈ ویجز کا استعمال اس مرض میں زیادہ بہتر ہے، اور کچھ بنیادی پین کلرز، اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز کا استعمال وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں کہ اس مینجمنٹ ہی کا ایک سٹیپ جس میں ہم لوگوں کو آئس یا ہاٹ کمپریشنز، جس کو ٹکور کہا جاتا ہے، وہ ہے، لیکن یہ بھی ایک چھوٹا حصہ ہے مینجمنٹ کا۔ اور بعض دفعہ بعض افراد کو انجیکشن، جو کہ اسٹیرائڈ اور لوکل انسٹیٹکس کا کمبینیشن ہوتا ہے، وہ تجویز کیا جاتا ہے، لیکن اس کا رول زیادہ ڈائگنوسٹک ہے بجائے اس کے کہ یہ تھراپیوٹک ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ انجیکشن دے کے درد بہتر ہو رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جانا چاہیے کہ عام طور پہ یہ جو درد کے بہتر ہونے کا دورانیہ ہے، یہ چند ہفتوں یا چند مہینوں پہ صرف ہوتا ہے، یہ مستقلاً درد کا علاج بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمیں ایک ڈائگنوسٹک ٹول کے طور پہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ پین کا سورس واقعی یہ ٹیل بون ہی ہے، جبکہ بعض اوقات اس انجیکشن سے لوگوں کو بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مینجمنٹ میں جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہے کچھ اسٹریچنگ پروگرامز، کیونکہ ہمیں اب لیٹسٹ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ٹیل بون کی درد ہے، یہ ٹیل بون بذات خود سے اتنی زیادہ نہیں آتی، بلکہ یہ اس کے ارد گرد موجود پیلوک فلور مسلز کی اسپازم اور اریٹیشن سے آتی ہے۔ اس لیے ان پیلوک فلور مسلز کو کس طرح ریلیکس کیا جانا چاہیے، اس کا ایک مخصوص اسٹریچنگ پروگرام رجیم ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور یہ بڑا ہی کامیاب طریقہ ہے۔ ہاں، بعض افراد کے اندر ان تمام میتھڈز کو استعمال کرنے کے باوجود درد جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، تو ایسے چھوٹے سے گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سرجری تجویز کی جاتی ہے، جس میں اس ٹیل بون کو یا تو نکال دیا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ بہت زیادہ ٹیڑھی ہو تو اس کو ایک جگہ پہ، اپنی جگہ پہ سیدھا لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹیل بون کی سرجری ایک آخری حل ہے، اور واسٹ میجورٹی کے جو مریض ہیں وہ اس سے پہلے ہی اگر اپنا لائف سٹائل بدل لیں، اگر وہ اپنے اسٹریچنگ پروگرام کو اڈاپٹ کریں، تو وہ اس درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو ٹیل بون کی درد کی شکایت ہے تو اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجیے تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ شکریہ۔